बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन पर मैं आशिक मीर। कश्मीर आज में आज शुमाली कश्मीर के सोपोर में फोर्सेस की नाका पार्टी पर मुसल्लह अफराद का हमले में 3 सीआरपीएफ एहलकार हलाक। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जारी हुक्मनामा 20 तारीख से तालीमी इदारों को छोड़कर सभी दफातर खुले रहेंगे। कोरोना वायरस के पेश नज़र पाकिस्तान में उलमा और हुकूमत रमज़ान इबादत से मुतल्लिक 20 तजावीज़ पर मुत्तफिक। 5 नए कोविड केस मुस्बत आने के बाद जिला बांडीपोरा में जम्मू कश्मीर कोविड रिकॉर्ड में अब सरफहरिस्त। और जानिएगा कि कैसे घर में क्वारंटाइन कश्मीर का मारूफ ताजिर रेड जोन से निकलकर पहुंच गया श्रीनगर, सभी रह गए हैरान। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ है आज के शुमारे में। शुमाली कश्मीर के कस्बा सोपोर में अस्करियत पसंदों ने नूरबाग के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गश्ता पार्टी पर हमला किया, जिसमें 3 सीआरपीएफ एहलकार हलाक हुए जबकि 2 और शदीद तौर पर जख्मी हुए। इस वाक़े के फौरन बाद इलाके को फोर्सेस ने अपनी तहवील में लेकर तलाशी कार्रवाइयां शुरू की। कश्मीर का एक मारूफ ताजिर अपने कुछ साथियों समेत न सिर्फ जम्मू के रेड जोन से फरार होने में कामयाब हो गया, बल्कि अपने घर श्रीनगर पहुंचने में भी कामयाब रहा। आज जबकि किसी शख्स को जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर चलने की इजाज़त नहीं है और जगह जगह पर पुलिस के नाके हैं, तो ये ताजिर कैसे अपने कुछ साथियों के साथ श्रीनगर पहुंचने में कामयाब रहा। फिलहाल सब इस बात से हैरान है कि कैसे ये शख्स इतने सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बावजूद श्रीनगर पहुंच गया। बहरहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया है। उन्होंने इस सिलसिले में श्रीनगर इंतजामिया को इतला दी है कि इतलात के मुताबिक श्रीनगर पुलिस और महकमा सेहत के एहलकारों की एक टीम इस ताजिर के घर गई और उन्हें फिलहाल घर में ही क्वारंटाइन पर रखा गया है। पुलिस के साथ साथ सिविल इंतजामिया भी इस बात से हैरान है कि आखिर भटंडी के रेड जोन से निकलकर ये ताजिर कैसे श्रीनगर पहुंचा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे इस गैर कानूनी हरकत के लिए इस ताजिर को सजा मिलती है या नहीं, या फिर ये सरकारी कवानीन आम लोगों के लिए ही है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक रवां माह की 20 तारीख से तालीमी इदारों को छोड़कर सभी दफातर खुले रहेंगे। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि ऐसे दफातर जो लाजमी खिदमात, दीगर सप्लाई वगैरह से मुंसलिक है, वो मामूल के मुताबिक अपनी सरगर्मियां पूरी तरह से शुरू करेंगे। वही सभी महकमों के अंदर सेक्रेटरियों से कहा गया है कि वो 20 अप्रैल से मुतवातिर तौर पर अपने दफातर में हाजिरी दे। 33% नॉन गेजेटेड मुलाजमीन मुतल्लिका महकमों के सरबराह की जानिब से मुरतब किए गए ड्यूटी चार्ट के मुताबिक अपनी ड्यूटियां अंजाम देंगे। जंगलात और वाइल्ड लाइफ महकमों से वाबस्ता मुलाजमीन से भी कहा गया है कि वो अपने फ़राइज़ मामूल के मुताबिक अंजाम दें। जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक महकमों के सरबराह से कहा गया है कि वो अपने दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी के दौरान समाजी दूरी का खास ख्याल करने पर जोर दें, जबकि मुलाजमीन को मास्क पहनने और दीगर सफाई सुथराई के इक़दामात पर अमल करने की तलकीन की गई है। पाकिस्तान में मुसलमानों के मुक़द्दस महीने रमज़ान को कोरोना वायरस के पेश नज़र मसाजिद में एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज तरावीह और इबादत की मशरूत इजाज़त दी गई है। इस हवाले से 20 नुकात पर मुश्तमिल तजावीज़ भी जारी की गई है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत मुल्क के चारों सूबों में उलमा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुश्तरका अलमिया जारी किया गया। अलमिया में कहा गया है कि मसाजिद और इमाम बारगाहों में काली नहीं बिछाई जाएगी। इफ्तार और सहरी इज्तिमा दस्तरखान का एहतमाम नहीं किया जाएगा। नमाज से कबल और बैद में मजमा लगाने से गुरेज किया जाएगा। जिन मसाजिद और इमाम बारगाहों में सहन मौजूद होगा, वहां हल के बजाय सहन में ही नमाज पढ़ी जाएगी। में ये भी कहा गया है कि 50 साल से ज़ायद अफराद
نابالغ افراد اور کھانسی نزلہ اور زکام کے مریض مساجد نہیں آ سکیں گے۔ مساجد کے احتیاط میں نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے گا۔ گھروں میں بھی تراویح کا اہتمام کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ وادی کشمیر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں سادنا ٹاپ اور کشمیر کے کئی ایک بالائی علاقوں میں برف باری بھی ہوئی ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے طاہر قدوس سے۔ وادی کشمیر میں جہاں ایک طرف بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں بات کریں سرحدی تحصیل کرنا کی سادنا ٹاپ پر تازہ برفباری آج ریکارڈ کی گئی۔ کشمیر کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران درمیانے درجے سے موسلادھار بارشیں جاری ہیں۔ وہیں بات کریں سرحدی تحصیل کرنا کی تو یہاں سادنا ٹاپ پر نئی برفباری ریکارڈ کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ سادنا ٹاپ، رزدان ٹاپ، گلمرگ پر برفباری ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ادھر محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام تک وادی کے کئی علاقوں میں موسم ٹھیک ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ 19 اپریل کو کچھ جگہوں کے لیے خاص طور پر سحپیر یا شام تک گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ طاہر قدوس، کشمیر کراؤن کے لیے۔ ملک ہندوستان کے وزیر دفاع کی رہائش گاہ پر وزرائے اعلیٰ کی میٹنگ۔ مزید جانتے ہیں ضامن پیرزادہ سے۔ ملک میں کووڈ-19 کی صورتحال پر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی رہائش گاہ پر وزراء کے ایک گروپ کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لاک ڈاؤن سے متعلق وزرائے اعلیٰ سے میٹنگ میں بات کی۔ اجلاس میں شرکت کرنے والوں میں وزیر داخلہ سمیت مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر، پیوش گوئل، اسمرتی ایرانی، سنتوش گنگوار، رمیش پوکھریال، رام ولاس پاسوان اور گری راج سنگھ وغیرہ شامل رہے۔ واضح رہے کہ ملک گیر لاک ڈاؤن جو 14 اپریل کو ختم ہونا تھا، حال ہی میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مزید اس میں توسیع کی ہے۔ تاہم مرکزی حکومت نے 20 اپریل سے کچھ صنعتی سرگرمیوں کی اجازت کے لیے لاک ڈاؤن کی ہدایتوں میں نرمی کی ہے۔ کورونا کا قہر جاری، ملک میں اب تک 496 لوگوں کی جانیں گئی۔ مریضوں کی کل تعداد 14,629، وہی 951 نئے معاملے درج کیے گئے، جبکہ 2,054 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو لوٹے۔ شہروں میں پھنسے 96% مہاجر مزدوروں کو نہیں ملا سرکاری راشن۔ ملک گیر لاک ڈاؤن کو 3 مئی تک بڑھانے جانے کے بعد ایک رضاکار گروپ نے رپورٹ جاری کی ہے۔ یہ رپورٹ اس دوران شہروں میں پھنسے مہاجر مزدوروں کے بھوک کی صورتحال اور معاشی بدحالی کو دکھاتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے ملک گیر لاک ڈاؤن کے اعلان کے بعد 2 دن 27 مارچ سے ہی ماہرین تعلیم اور بھوک کے حقوق کو لے کر کرنے والے کارکنوں کو مہاراشٹر، کرناٹک، اتر پردیش، پنجاب، دلی اور ہریانہ میں پھنسے ہوئے مہاجر مزدوروں کی تشویشناک حالت کی اطلاعات ملنے لگی تھی۔ گڑگاؤں میں بے روزگاری اور معاشی تنگی سے پریشان مہاجر مزدور نے خودکشی کی۔ بہار کا باشندہ تھا اور پچھلے 10-8 سالوں سے گڑگاؤں میں رہ کر پینٹر کا کام کرتا تھا۔ جمعرات کو 2,500 روپے میں اپنا موبائل بیچ کر گھر کا راشن اور بچوں کے لیے پنکھا لایا تھا۔ اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ دلی میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اس ہفتے دلی میں مجموعی طور پر 1,510 کورونا انفیکشن کے معاملے سامنے آئے۔ پیزا ڈیلیوری بوائے نے جنوبی دلی کے مالویہ نگر علاقے میں 80 کنبوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی اور اب حاملہ خاتون جس نے کورونا کی حالت میں حمل کے ساتھ ہی موت کو گلے لگا لیا، ساتھ ہی 60 کے قریب جو ان کے رابطے میں آئے تھے انہیں بھی متاثر کیا۔ ساری میں لاک ڈاؤن کے اصولوں کی خلاف ورزی کر کے شادی کرنے پر دلہا اور دلہن سمیت 14 افراد گرفتار۔ دلی سے ضامن پیرزادہ کی رپورٹ۔ ضلع راجوری کے اسپتال میں زیر علاج کووڈ-19 کے مریض صحتیاب ہو کر گھر لوٹے۔ مزید جانتے ہیں راہل گنائی سے۔ ضلع راجوری میں 3 پازیٹیو کیس ہوئے ریکور۔ علاج کے بعد تینوں مریضوں کے ٹیسٹ منفی آئے۔ محکمہ صحت کا اہم کارنامہ قرار دیتے ہوئے لوگوں نے تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ مریضوں نے اچھے رویے اور تمام سہولیات دستیاب کیے جانے پر محکمہ صحت اور انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ مریضوں کو ڈسچارج کیا گیا ہے۔ اب ضلع راجوری میں کوئی بھی کووڈ-19 پازیٹیو کیس نہیں ہے۔
ضلع راجوری کے GMC راجوری میں آج بھی ہڑتال جاری، عارضی ملازمین کر رہے ہیں SRO 24 کو بحال کرنے کی مانگ۔ ملازمین نے مرکزی حکومت اور گورنر UT جموں کشمیر کو اپیل کی ہے کہ جلد سے جلد کو فیصلہ لیا جائے، نہیں تو یہ ہڑتال جاری رہے گی۔ جموں یونیورسٹی نے 3 مئی تک تمام ایگزامینیشن ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک تحریری نوٹس جاری کرتے ہوئے یونیورسٹی نے بتایا کہ جو بھی ایگزام ہیں، جو بھی امتحان UG PG اور پروفیشنل کورسز ہیں، وہ 3 مئی تک پوسٹ پون کر دیے گئے ہیں۔ 3 مئی کے بعد نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ انتظامیہ راجوری نے گجر بکروال طبقہ کے لیے پرمٹ جاری کرنے کا حکم دیا۔ یاد رہے کہ یہ اجازت نامہ اپنے اپنے متعلقہ پولیس اسٹیشن سے حاصل کریں گے، پھر یہ لوگ ڈوک کا رخ کر سکتے ہیں، جو کہ ہر سال یہ لوگ جموں سے کشمیر کی طرف ڈوک میں جاتے ہیں۔ ضلع راجوری میں آج بھی میڈیکل کیمپ جاری رہا، غریب لوگوں کو دوائیاں، ماسک اور سینیٹائزر دیے گئے۔ راحل احمد، کشمیر کرون، راجوری۔ وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں آج مفت راشن تقسیم کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں سابق علی سابق سے۔ ضلع گاندربل میں آج مفت راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ کووڈ-19 کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکار نے لوگوں کو مفت راشن دینے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کو عملاتے ہوئے آج گاندربل ضلع کے کئی راشن ڈپوں سے لوگوں کو مفت راشن تقسیم کیا گیا۔ سرکار نے BPL اور AAY زمرے میں آنے والے صارفین کے لیے 3 مہینے تک 5-5 کلو فی نفر کے حساب سے مفت راشن دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ گاندربل ضلع میں آج اس کا باضابطہ طور آغاز کیا گیا اور راشن ڈپوں پر لوگوں نے سرکار کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہی سوشل ڈسٹنس رکھی ہوئی تھی، جبکہ ڈب گاندربل کے راشن ڈپو پر اسٹور کیپر نے لوگوں کو اچھے طریقے سے قطاروں میں رکھ کر مفت راشن تقسیم کیا اور لوگوں نے اس پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ کشمیر کراؤن کے لیے میں ضلع گاندربل سے سابق علی سابق۔ سرحدی ضلع کپواڑہ میں آن لائن کلاسز فائدہ کچھ طلبہ تک محدود۔ جانیے گا اس رپورٹ میں عرفان ملک سے۔ سرحدی ضلع کپواڑہ میں غریب بچوں کو تعلیم کے شعبے میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ایک طرف کہیں نوجوان اساتذہ نے آن لائن کلاسز کا بندوبست کیا ہے، وہیں دوسری اور بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے پاس یا تو سمارٹ فون نہیں ہے یا تو ان کے علاقوں میں نیٹ ورک کے مشکلات ہیں۔ کئی سارے بچے ایسے بھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آن لائن اپلیکیشنز کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے استاد ہمارے سماج میں ہیں جو غریب بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، مگر بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ وہ تعلیم کے نور سے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے کچھ حاصل نہیں کر پاتے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ غریب بچوں تک آن لائن کلاسز کا فائدہ کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے اور کچھ انتظام ہو پائے گا یا ہمارے سماج کا ایک حصہ جہالت کی دنیا میں ہی رہے گا۔ عرفان ملک، کشمیر کراؤن، کپواڑہ۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں آج دن بھر کیا کچھ پیش آیا، تفصیلات سے آگاہ کریں گے منیب الاسلام۔ گزشتہ دنوں شانگس علاقے میں ایک شخص کو کورونا پازیٹو پایا گیا، جس سے پورے قصبے میں سرسرنی پائی گئی اور ضلع انتظامیہ نے مزید چوکسی برتتے ہوئے نوگام علاقے کو ریڈ زون قرار دیا اور وہاں کے خارجی اور داخلی راستے کو سیل کر دیا گیا۔ آج کئی دن گزرنے کے بعد ایک بار پھر وہاں کے لوگ اس وقت خوف و دہشت میں مبتلا ہو گئے جب وہاں سے مزید 2 افراد کے نمونے پازیٹو آ گئے۔ یاد رہے شانگس علاقے سے وابستہ پہلے شخص نے ہاسپٹل میں داخل ہونے سے پہلے کئی لوگوں سے ملاقات بھی کی اور اس دوران ڈائریا کی وجہ سے وہ شانگس ہاسپٹل میں بھی اور ضلع ہسپتال میں 2 دن تک ایڈمٹ رہا۔ اس کے بعد مذکورہ شخص نجی کلینک میں بھی علاج و معالجہ کے لیے گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جو نئے معاملے سامنے آئے ہیں یہ نوگام کے اس شخص کے کنٹیکٹ میں تھے جو کچھ دن قبل کورونا پازیٹو آیا۔ حکام نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ گھروں کے اندر ہی بیٹھے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اننت ناگ سے کشمیر کراؤن کے لیے منیب الاسلام۔
इधर शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग में लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिल रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ भट्ट से। पूरी वादी कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग में भी आज लॉकडाउन का खासा असर दिखाई देखने को मिला। लोग घरों में ही महसूर बन के रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान पूरे इलाके के चप्पे चप्पे पर तैनात है। पुलिस और जिला इंतजामिया की यही कोशिश है कि लोग घरों से बाहर ना निकले, जो कि इस बीमारी यानी कोरोना वायरस के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। वाजिया रहे, टंगमर्ग के एक गांव उगमना में कुछ रोज पहले कोविड-19 का एक केस मुस्बत पाया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में खौफ दहशत की लहर फैल गई, जिसके बाद कई इलाकों को रेड जोन करार दिया गया, जिनमें कटीपुरा, सुलंदा, हरिवतनू, काजीपुरा, उगमुना शामिल है। कश्मीर क्राउन के लिए टंगमर्ग से आरिफ भट्ट की रिपोर्ट। 5 नए कोविड-19 के मुस्बत मरीजों की रिपोर्ट सामने आने के बाद जिला बांडीपोरा में जम्मू व कश्मीर कोविड रिकॉर्ड में अब सरफहरिस्त आ गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इनामुल हक से। जिला बांडीपुरा से आज 5 नए कोविड-19 के मुस्बत मरीजों की रिपोर्ट सामने आने के बाद जिला में कुल मुस्बत मरीजों की तादाद 80 पहुंच गई। ये बात काबिल जिक्र है कि आज तक कोविड-19 के रिकॉर्ड के मुताबिक श्रीनगर जिला में सबसे ज्यादा मुस्बत केस सामने आ रहे थे, लेकिन आज नए 5 मुस्बत मरीजों की रिपोर्ट सामने आने के बाद जिला बांडीपुरा अब कोविड-19 के रिकॉर्ड में ही सरफहरिस्त है। जिला में एक्टिव केसेस की तादाद 68, जबकि 11 मरीजों के सेहतयाबी के साथ साथ एक 54 साल मर्द मरीज की मौत भी इसमें शामिल है। बांडीपुरा से कश्मीर क्राउन के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट। कश्मीर क्राउन पर ये थे आज दिन भर के अहम मौज़ूआत। अपने मेज़बान आशिक मीर को दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच, जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज।